کی بات کرے گا اس کو دنیا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس دور میں تم بات کرتے ہو دین کی، جس دور میں نیوزی لینڈ میں 50 مسلمانوں کے جنازے پڑے ہوتے ہیں اور لاہور میں حکمران بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس دور میں تم کہتے ہو دین کی بات کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہاں علامہ اقبال بولا ہے کہ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا بتائیے تو صحیح، استاد علامہ مولانا پیر سید صاحب بتائیں تو صحیح، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امیری صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علامہ رضا خان صاحب بتائیے تو صحیح، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے جناب اعلیٰ نئے دور میں آپ پرانے عشق رسول کو بیان کر رہے ہیں، جہاں اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال، اپنا گھر نہیں دیکھا جاتا، آقا کی ناموس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بتائیں یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہی تو ہم چاہتے ہیں، چاہے ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائے، ہمارے ٹکڑے سے آخری خون کے قطرے سے بھی حضور کی وفا کی آواز آنی چاہیے، ہر طرف ایک ہی صدا بلند ہونی چاہیے، دنیا کو پتہ لگ جائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا رسول تن ملتا قربان شاہ، یا رسول تن ملتا قربان شاہ، صاف محبت دا ذرا نور ڈیر ودان شاہ، یا رحمت العالمین استامین با پریم تمام، یا رحمت العالمین استامین با پریم تمام، تاپسیر زمار گریوان شاہ، تم نے دیکھ لیا او حکمرانا، تم نے ہمارے گریبان پکڑ کے ہمیں گھسیٹا، تم نے ہماری پگڑیاں اچھالی، ہمارے بدن کے پرزے بھی کر دو، ہم پھر بھی کہتے رہیں گے تابسیر خیر زمار گریوان شاہ، اور کوئی جرم نہیں ہے، جرم ہمارا اتنا ہے، ہم نبی رحمت کی ناموس کے پہرے دار ہیں، اور کوئی جرم نہیں ہے، نہیں بچنا۔ آج رات یہ دنیا سے چلا جائے گا، تم رات کو مجھے اس کے جنازے میں بلا لینا۔ تو جب سرکار روانہ ہوئے تو یہ اپنے بابا سے کہتے ہیں ابا سچ سچ بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ تو جب والد نے بتایا کہ سرکار نے فرمایا آج رات تو فوت ہو جائے گا، اور سرکار نے کہا مجھے جنازے میں بلانا، تو پتہ ہے یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ ابو تم میرے جنازے میں حضور کو رات کو نہ بلانا، کیونکہ جس رستے سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہاں یہودیوں کے گھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے کوئی حضور کو تکلیف پہنچا دے۔ جناب اعلیٰ ہم اس بچے کے جذبات ان بچوں کا دینے آئے ہیں کہ جو اتنا پیار کرنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو، تم خود ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دینا، ہمیں حضور کی عزت و جان و مال کی حفاظت چاہیے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں اس قوم کے بچوں کو وہ جذبات دینے آئے، اس قوم
قوم کے جوانوں کو حضرت حنظلہ کے جذبات دینے آئے کہ سہاگ رات بیوی کے بستر پہ بیٹھا ہو، آواز آ جائے جہاد کے لیے تو یہ اٹھ پڑتے ہیں۔ بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میری سہاگ رات چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم کی آواز آ جائے تو پھر بستر کی کیا حیثیت ہے، جہان بھی چھوڑنا پڑے پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اس قوم کے جوانوں کو حضرت حنظلہ کی فکر دینا چاہتے ہیں، اس قوم کے بوڑھوں کو حضرت جناب عمر بن جموح کے جذبات دینا چاہتے ہیں، جو ایک ٹانگ سے معذور ہے اور عہد کی جانب جانے لگتے ہیں تو بیوی تانا مارتی ہے، ارے آگے سے اتنا بڑا لشکر ہے کافروں کا، جب وہ حملہ کریں گے تو باقی تو بھاگ جائیں گے، تجھ سے بھاگا بھی نہیں جائے گا، تیری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھا بابا اپنے 4 بیٹوں کو جہاد میں لے جا رہا ہوتا ہے، ایسے دعا کرتا ہے یا اللہ میری بیوی نے مجھے بزدلی کا تانا مارا ہے، میرے اللہ میری لاش بھی مدینے واپس نہ آئے، میں ادھر ہی رہ جاؤں تاکہ دنیا کو پتا چلے جب ہم تیرے حبیب کے لیے نکلتے ہیں پھر گھر واپس آنے کا نہیں سوچتے، ہم ان پہ قربان ہونے کا سوچتے ہیں، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ تاپ سے زمار گریوان شاہ یا رسول آزمان تن ملتا۔ آپ مل کے پڑھیے، آپ کی تو زبان ہے، میں تو یہاں پہ یاد کر کے میں نے کہا کچھ چولے میں بھی محمد عربی کے فقیروں کی زبان میں سیکھ لوں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے، سب کو سمجھ میں آ جائے، اور کچھ آئے نہ آئے یہ ضرور سمجھ میں آئے۔ اور مولانا جو آیا تھا وہ بھی ہماری زبان میں یہی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ تن ملتا قربان شاہ۔ سنیے علماء، آج یہاں دستار بندی علماء کی ہے، اس لیے یہاں وزیر نہیں آیا، اس لیے کوئی یہاں پہ جناب بڑا منسٹر نہیں آیا، اس لیے لاکھوں کی گرانٹ کا اعلان کرنے والے کروڑوں کے چیک دینے والے نہیں آئے، کیونکہ یہ محمد عربی کے فقیر جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی ملالہ جیسی ناچ گانے کو پسند کرنے والی ہوتی ہے، یہاں پہ جناب اعلیٰ اگر کوئی کافروں کے چمچہ گیری کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں پہ جناب اعلیٰ ان کے نظام تعلیم کو کورنش بجا لانے والے آداب بجا لانے والے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جناب بہت بڑی بڑی جناب شخصیات کی آمد ہوتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں انہیں ناچ گانے کی محفل مبارک، ہمیں رسول اللہ کی ناموز کا پہرا مبارک، میں یہی کہنا چاہوں گا۔ اور یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے علماء تم جانشین ہو، علامہ فضل خیر آبادی کے، تم جانشین ہو سید کفایت علی کافی کے، تم جانشین ہو لاکھوں کروڑوں علماء کے، جو تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی عزت کے نعرے لگاتے گئے۔ تم نے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے ہم رہے نہ رہے حضور کی عزت کا جھنڈا بلند رکھنا ہے، ہم رہے نہ رہے آقا کی ناموز کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنو سنو لوگوں، یہ وہ وقت آ چکا ہے جب گستاخوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ جس دور میں انڈیا کا پائلٹ حملہ کرنے آتا ہے تو چائے پی کے 60 گھنٹوں میں واپس چلا جاتا ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی آج بھی جیل کی کوٹڑی میں، علامہ غوث بغدادی اور ہماری قیادت آج بھی جیل کی کوٹڑی کے اندر۔ جرم کیا تھا کہ وہ یہی کہتے ہیں دنیا کے سامنے، پیغام یہی دیتے ہیں لوگوں ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے۔ نعرہ تکبیر، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول
باقی جو مرضی کرنا ہے ہمارے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیں، ان کے کوٹوں میں ہماری نہیں سنی جاتی ہے. ایک حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سنیے یہ یاد رکھیے، اس پاکستان کے اندر اب بریلوی دیوبندی وہابی اس چیز کی بھی جناب تفریق نہیں ہے. اب جو بھی ناموس رسالت کی بات کرے گا اسے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. جو بھی اسلام کی بات کرے گا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جو بھی رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے جناب اعلیٰ اس سے پابند حاصل کر دیا جاتا ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ یاد رکھ لو، اب وقت آ گیا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے تم خیبر سے کراچی تک جدھر بھی جاؤ گے آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نہیں ایسے نہیں، زندہ باد یوں کہیں کہ یہ پہاڑوں تک آپ کی آواز کی گونج جائے کہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں حضور کو زندہ باد کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو رہنا ہی زندہ باد ہے، ان کے صدقے آپ بھی زندہ باد ہو جائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جامعہ آزاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا رضا خان قادری صاحب آپ کے تمام معاونین کو، تمام محبین کو، تمام مخلصین کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. گزارش یہی ہے کہ آپ نمائندے ہیں اسلام کے، چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کے بڑے مرکز تک جہاں بھی ہو رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات ضرور کریں. یہ اصول ہے، عزت اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے حبیب کی عزت کی بات کرے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے. تو ایمان والوں کے لیے عزت تیسرے نمبر پہ ہے، اور تب ہے جب وہ اللہ رسول کی عزت کی بات کرے. جب کوئی قوم اللہ رسول کی عزت کی بات نہیں کرتی تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. اگر آپ عزت چاہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے، سرکار کی ناموس کی خاطر میدان عمل میں آ کے کھڑے ہوں اور دنیا کو کہیں کہ اب بس بہت ہو گیا، اب بلہ تیر اور نون نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 آیا. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں پہ میچ کے اوپر جناب ناچ گانے ہوتے رہے، یہاں نچ پنجابن کے اوپر جناب محظوظ ہو کے ہمارے وزراء تالیاں بجاتے رہے. یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آپ پوچھیں اپنے بڑوں سے کس لیے جناب اعلیٰ سرحد والوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کی تھی. اس لیے کہ وعدہ کیا گیا تھا یہاں پہ رسول عربی کا نظام ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. کہنا چاہتے ہیں کہ یار جس کے لیے ملک بنا ہے خدارا یہاں پہ وہی نظام لے کے آؤ، جس کے لیے یہ وطن بنا ہے یہاں پہ وہی ماحول لے کے آؤ. یہ پاکستان ایک چھوٹے سے مقدمے میں جناب سال ہر سال تک بندے کو گھسیٹے، یہ اچھا نہیں لگتا. عدالت تو ویسی ہو جس کو دیکھ کے یاد آ جائے 14 صدیاں بعد بھی حضور کے غلام کیسا انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں، کتنا جلدی فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ وقت لائے اور ہمیں جلدی دکھائے کہ جب ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار دیکھیں. قبلہ امیر المجاہدین کو اپنے تمام ساتھیوں سمیت اللہ کریم جلد باعزت رہائی عطا فرمائے. ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وہ ساری قیادت جو KPK میں بڑی جاں فشانی سے کام کر رہی ہے، اللہ سب کی عمروں میں عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین.